اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم جناب ناظرین، آج بروز بدھ 6 دسمبر 2023 ہے۔ میں ابن الخیر سید اللہ بخش تسلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ آپ کو خیریت سے سلامت رکھے، آپ خیریت سے رہیں، میں بھی اللہ کی رحمت سے خیریت سے ہوں۔ تو آج بات کر رہے ہیں تقلید اور بیعت پر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بس میں بیٹھا کہیں گھر جانے کے لیے، تو جب میں بس میں بیٹھا تو وہاں بس پر میرا ایک دوست پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، جو کہ ہم آپس میں کچھ عرصہ تک ایک ہی مقام پر رہے اور آپس میں ملتے جلتے اور ایک دوسرے سے کسی قسم کی کوئی یعنی کہ جو ہوتی ہے نا کہ فری تھے، ہم بالکل ایک دوسرے سے فری تھے، کوئی ادب احترام والی بات نہ تھی، جیسے کہ دوستوں میں ہوتی ہے اکثر جو آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ تو ہم بھی ایسے ہی تھے، میری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہے، وہ اس کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی پوری سنت کے مطابق۔ وہ بس میں بیٹھا تھا، میں بھی اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے عرض کیا، اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں کروڑ جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا کس لیے جا رہے ہیں؟ کہ وہاں صاحبزادہ کی بیعت کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص تھا وہ میرا دوست، اور پھر وہ حافظ قرآن بھی تھا، وہ اس کی داڑھی بھی تھی بڑی سی، اپنے طور پر وہ شریعت پر عمل کرنے والا تھا اور نمازی تھا۔ تو جب اس نے کہا کہ میں کروڑ جا رہا ہوں صاحبزادہ کی بیعت کرنے کے لیے، کروڑ چونکہ وہ کروڑ میں حسن سواگ کا وہ روضہ بنا ہوا ہے، وہ ان کا ولی ہے، تو ان کی اولاد کو صاحبزادہ کہتے ہیں، کیونکہ میں بیعت ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا تیری تعلیم پر لعنت، تیری سوچ و فکر پر لعنت۔ تو وہ غصے میں آ کر کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا مسلمان تو ہوں۔ تو پھر میں نے کہا اگر تو مسلمان ہے، کیا کروڑ میں کسی نبی نے ظہور کیا ہے؟ اس نے اعلان نبوت کیا کہ اس کی بیعت ہونے کے لیے جا رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا بھائی پیر صاحب کیا معصوم ہے؟ کہا کہ معصوم نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ جو معصوم نہیں ہے تو اس کی بیعت کرنے جا رہا ہے، کیا تو نے کلمہ نہیں پڑھا؟ میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے کیا پڑھا ہے؟ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہی کلمہ پڑھا ہے میں نے کہا یہ جو کلمہ ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی وحدہ لا شریک لہ، میں یہ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کوئی نہیں ہے فرما برداری کے لائق، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق الا اللہ، مگر صرف اللہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب اس کا کوئی شریک نہیں تو اس کی مرضی کے خلاف ہم کسی کی فرما برداری بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے حکم کے خلاف جب ہم عہد کر چکے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں، تو اس کے وہ وحد لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی فرما برداری۔ اور پھر تو جا رہا ہے بیعت ہونے کے لیے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہے۔ گویا جب محمد کو ہم نے اللہ کا رسول تسلیم کر لیا، مان لیا، تو پھر محمد کی جو اطاعت ہے وہ تو اللہ کی اطاعت ہے، جو محمد کی اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ کی اطاعت اور محمد کی اطاعت کے علاوہ یعنی محمد کی فرما برداری اللہ کی فرما برداری کے علاوہ، کیونکہ محمد کی فرما برداری تو اللہ کی فرما برداری ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کے علاوہ اگر ہم نے کسی اور کی فرما برداری کی تو گویا ہم نے اس کو یا تو اللہ کی جگہ اللہ تسلیم کر لیا،
یا اللہ کا شریک ٹھہرا لیا. کیونکہ قرآن مجید میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَيَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ اور وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ. یہ قرآن اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے ذریعے کسی کو گمراہ نہیں کرتا مگر انہی کو گمراہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دے. تو یہ ہمارا عہد ہو چکا ہے, اللہ کے ساتھ پکا وعدہ ہو چکا ہے کہ ہم صرف اللہ کے فرما بردار ہیں. اگر یہ کیونکہ یہ کلمہ شہادت پڑھ کر ہم نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے, یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کے فرما بردار ہیں. گویا اللہ کے رسول کی فرما برداری تو من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی فرما برداری کی اس نے تو اللہ کی فرما برداری کی. ہم محمد مصطفیٰ کو جب اللہ کا رسول تسلیم کر چکے ہیں تو پھر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اس کی اطاعت کو گویا اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری سمجھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہی ہوتا ہے جو اللہ کا فرمان ہوتا ہے, وہی اس کی طرف پہنچتی ہے اور وہ ہمیں وہی اللہ کا حکم سنا دیتے ہیں. تو گویا محمد مصطفیٰ کی فرما برداری تو اللہ کی فرما برداری ہوئی. اگر اس کے غیر کی فرما برداری کریں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس کو خدا کی جگہ خدا مان لیا, یا یہ ہے کہ ہم نے وعدہ توڑ دیا اللہ سے جو وعدہ ہم نے اللہ کے ساتھ کیا تھا. اب پھر قرآن مجید پڑھیں گے تو یہی قرآن ہمیں گمراہ کرے گا, یہ کب ہمیں سمجھ آئے گا؟ تو دوست مجھے کہنے لگا بھائی بات یہ ہے وہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں جس کی بیعت کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا فرمان سناتے ہیں. تو میں نے کہا کیا وہ پیر و مرشد معصوم من الخطا ہیں؟ اس کے متعلق کوئی آیت قرآن میں آ چکی ہے کہ وہ یہ پیر جو ہیں یہ خطا ان سے نہیں ہو سکتی, یہ شریعت کے خلاف غلطی نہیں کرتے. اگر یہ کوئی آیت ہے کہ ان کا فرمان گویا فرمان خدا ہوتا ہے جس طرح رسول کریم کے متعلق آیت ہے, یا رسول یا کم از کم ان پیر کو جو پیر و مرشد ہیں ان کے متعلق اللہ نے یہ کم از کم فرما دیا ہے کہ یہ پاک ہیں ہر غلطی سے, یہ ہر رزق سے پاک ہیں. اگر اللہ نے یہ فرمایا ہے تو پھر ٹھیک ہے, جاؤ ان کی بیعت کرو, جو وہ حکم کریں وہ مان لینا. اگر تم اللہ کی طرف سے ان کے متعلق کوئی یقین دہان نہیں ہے تو پھر تو اس کی بیعت کرے گا تو گویا اللہ سے کی ہوئی بیعت ٹوٹ جائے گی, وہ بیعت تو توڑ دے گا. اس پیر کی بیعت کرنے کے بعد تو کسی پیر کی بیعت نہیں کرتا. وہ جب تو اس پیر کا بیعت ہو جائے تو پھر کسی اور پیر کی بیعت تو نہیں کرے گا. مگر افسوس تو یہ ہے کہ اللہ کی بیعت, اللہ کے رسول کی بیعت کرنے کے بعد وہ پیر کی بیعت کرنے جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے. میں نے کہا کہ سوائے معصوم عن الخطا کے, جو معصوم ہو, غیر معصوم کی بیعت نہیں کی جا سکتی. اگر ہم غیر معصوم کی بیعت کریں تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ شرک ہے. تو پھر ہم مشرک ہوئے, ہم نے شرک کیا, یا ہم نے اللہ سے وہ وعدہ جو کیا تھا کہ ہم صرف تیرے ہی فرما بردار ہیں, تجھے وعدہ شریک سمجھتے ہیں, تو پھر وہ وعدہ تو قضا ہو گیا ہمارا. تو یہ گفتگو اس کے اور میرے درمیان میں ہوئی. اور یہ بات ہے کہ ہم بیعت کا مطلب یہ ہے, بیعت جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ بائع ہو جانا, بک جانا. جو انسان, میں نے اسے کہا کہ جو اگر تو اس پیر کی بیعت کر رہا ہے, گھر میں تیرا والد بیمار ہو اور تیرے پیر کا فون آ جائے کہ ابھی ابھی میرے پاس پہنچو, اگر تو نہیں پہنچتا تو پھر تو پیر کی بیعت جاتی ہے. اور تو کہے کہ پیر مرشد بات یہ ہے کہ میرا والد سخت علیل ہے, بیمار ہے, تو اس لیے میں مجبور ہوں. پیر کہے نہیں کچھ ہو, بارہ تو میرے پاس پہنچنے جلدی کر پہنچ. تو اس وقت تجھے والد کہے کہ تو نہیں جا سکتا, تجھے نہیں جانا چاہیے کہ میں بیمار ہوں, میں علیل ہوں, میری کون تیمارداری کرے گا, میرا علاج کون کرے گا. اب والدین کے متعلق تو یہ ہے, اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین سے احسان فرض اللہ نے کیا ہے,
اس پر تو نے احسان کرنا ہے، اس سے نیکی کرنا ہے۔ اب اگر تو والد کا کہنا نہیں مانتا، پیر کی طرف جاتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، قرآن کی نافرمانی ہوتی ہے، اور والد کے احسان کا بدلہ کہا گیا، والد کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اگر تو جاتا ہے تو والد کی نافرمانی اور یہ قرآن کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی۔ اگر تو نہیں جاتا تو بیعت ختم، تو پھر کس طرح تو بیعت کر سکتا ہے؟ یہ تو بیعت غیر معصوم کی بیعت کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ غیر معصوم کی جو بیعت ہے یہ تو گویا قرآن کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح ایک تقلید کے معنی میں کچھ باتیں آتی ہیں، وہ یہ ہے، سورۃ انبیاء کے آیت نمبر 7 میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ بیعت جو ہے غیر معصوم کی، میں اس بیعت پر پہلے یہ مکمل اپنا نظریہ مکمل پیش کر لوں کہ غیر معصوم کی بیعت حرام ہے۔ غیر معصوم کی یہاں پر دلائل دیے جائیں تو قرآن سے دیے جائیں۔ میں قرآن مجید کے ذریعے اپنے ناظرین تک پیغام پہنچا رہا ہوں، اور میں تمام امت مسلمہ کو، اپنے ناظرین کو، اپنے بھائیوں دوستوں کو، اپنے جوانوں کو اس بات کا یہ پیغام دیتا ہوں کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ بخاری کی طرف نہیں بھائی، بخاری کی طرف نہیں، دنیا میں قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب جو معتبر ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے، بعد کسی چیز کے نہیں ہوتی۔ بعد کا کیا مطلب؟ قرآن کے بعد معتبر کتاب بخاری کیسے ہوگی؟ جو بعد آتی ہے وہ معتبر نہیں، جو پہلے ہوتی ہے وہ معتبر ہوتی ہے۔ اگر قرآن معتبر ہے تو بعد کا درجہ اس کو کیسے دیا ہے؟ یہ قرآن کی خلیفہ بن گئی، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن جو ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ تو البتہ بخاری یا مسلم کی حدیث کو ہم دیکھیں گے تو وہ اس لیے دیکھیں گے کہ حدیث کی مطابقت کریں گے قرآن سے۔ اگر قرآن مجید میں بھی وہی بات ہوئی تو پھر وہ حدیث صحیح ہے، کیونکہ سورۃ نجم کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ نے کہ ما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کی طرف سے اسے وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو رسول کریم فرمائے گا وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوگا۔ ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں کرتے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ مدینہ میں جو کھجوریں ہیں انہیں گوب نہ دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، اگلے سال وہ فصل تباہ ہو گئی تو رسول کریم نے فرمایا کیونکہ ہمارے پاس تو کھجوریں نہ تھیں تو اس لیے مجھے تجربہ نہ تھا، اگر میں کوئی دنیا کے بارے بات کروں تو مجھے عام آدمی سمجھو، اگر میں کوئی دین کے بارے بات کروں میں نبی ہوں۔ ہم ایسا نہیں سمجھتے، کبھی اس کو نبی سمجھے کبھی نبی نہ سمجھیں، ہم نبی سمجھتے ہیں۔ اور ابتدائے افرینش سے آدم سے لے کر آخری دم تک قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کی نہ کوئی اس کے علم کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی حکمت کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ سے نہ دین کے معاملے میں غلطی ہوتی ہے نہ دنیا کے معاملے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ ایسی حدیثیں ہم نہیں مانتے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی فصل برباد ہو گئی؟ محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا، کیا ان لوگوں کا یقین نہ اٹھ جاتا؟ کیسا نبی ہے، اسے تو عقل نہیں ہے۔ یہ بالکل موضوع باتیں ہم تسلیم نہیں کرتے۔ مہربانی کریں ذرا قرآن کی طرف آئیں، کوئی معتبر کتاب نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں، کوئی معتبر نہیں ہے، کوئی معتبر نہیں ہے۔ جب تو اس لیے قرآن کی طرف آئیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے بیعت کی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آیت سورت جو میں نے پڑھی ہے کہ وَمَا يُضِلُّ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور یہ اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کے ذریعے مگر وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں، وہی گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے گمراہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کیونکہ فرما بردار اللہ کے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں یہ کلمہ شہادت پڑھ کے، تو گویا ہم اللہ کی بیعت ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول کی بیعت ہو چکے ہیں. اب رسول موجود نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں. اب ہم چونکہ یہی کلمہ پڑھ کے بیعت ہو رہے ہیں تو کسی کی بیعت جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی طرح تقلید کا مسئلہ جو ہے وہ تقلید کے مسئلے میں یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید نے فرما دیا ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 67واں سپارہ کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ہاں سنو، فاسألوا سوال کرو، پوچھو اہل علم سے، اہل ذکر سے یعنی اہل نصیحت سے یعنی علماء سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. تو ہم نے اہل علم سے پوچھنا ضرور ہے. اللہ نے اہل علم کے پوچھنے کا حکم دیا، اہل علم سے پوچھنے کا حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر، پوچھو سوال کرو اہل علم سے، اہل نصیحت سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے. جو بات ہم جانیں گے، جو ہمیں قرآن سے معلوم ہوگی، وہ بالکل نہیں پوچھیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں جو حکم عقل آ چکا ہے وہ عقل پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. ہاں البتہ اسی آیت کے متعلق کوئی پوچھے تو پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آیا ہم نے اسے صحیح سمجھا ہے یا اس میں بھی ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں. آیت کی تشریح کے بارے پوچھ سکتے ہیں. اس آیت کے حکم کے خلاف ہم کسی کی بات نہیں مان سکتے. تو اہل علم سے پوچھنا ہے. یہ جو اہل علم سے ہم نے پوچھنا ہے یہی تقلید ہے. پوچھیں، صرف ان سے پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ ان کی اتباع نہیں کرنی. اور پھر بات ہے سورۃ زمر کی آیت نمبر 18 میں کہ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. ان لوگوں کو خوشخبری دے دے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بات کو سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اچھی بات ہو تو اس کی اتباع کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اگر بری ہو تو چھوڑ دیتے ہیں. اچھی بات سنتے ہیں پھر خود عقل کی روح سے سوچتے ہیں کہ یہ صحیح کہا کہنے والے نے یا غلط. اگر اس نے صحیح کہا ہو تو عمل کرتے ہیں، نہ ہو صحیح نظر نہ ہے ان کی عقل کے مطابق اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی دانا ہے. تو ہم اہل علم سے پوچھیں گے. جب اگر ہم جو پوچھیں، جو اہل علم وہ علماء کہہ دیں اور ہم اس کے پیروکار بن جائیں، یہ تو اتباع ہوئی. پھر مجھے یہ بتاؤ کہ رسول کریم کی اطاعت اور ان علماء کی اطاعت میں فرق کیا رہا؟ علماء جو کچھ کہیں ہم کہیں گے ٹھیک ہے، وہ عالم ہے جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک، اس پر عمل پیرا ہو جائے. جو عالم کہے اس پر عمل پیرا ہو جائے، اور جو نبی کہے اس کی بات پر بھی عمل پیرا ہو جائے. تو پھر عالم اور نبی میں کیا فرق رہا؟ کوئی فرق نہیں رہتا. بات یہی ہے عالم اور نبی میں یہی فرق ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، تو جو اللہ فرمائیں گے، رسول فرمائیں گے، تو ہم ان کی بات کو بغیر سوچے سمجھے یقین کریں گے. سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، اس پر عمل کریں گے، اس کی اتباع کریں گے. اور جو عالم فرمائے گا تو ہم غور کریں گے صحیح ہے یا غلط. اب بات یہ ہے، ہمارے کچھ دوست یہ کہیں گے کہ ان پڑھ آدمی کیسے غور کرے گا یہ صحیح ہے یا غلط؟ جو عالم کہے گا مانیں گے. نہیں جی، ان پڑھ بھی سمجھ سکتے ہیں. وہ کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سمجھ سکتے ہیں. کیا یہ مکھی کھانا جی چاہتا ہے آپ کا؟ آپ کہیں گے نہیں، مکھی کھانا جی نہیں چاہتا. کیوں نہیں جی چاہتا؟ قرآن نے تو اسے حرام قرار نہیں دیا، پھر تمہارا جی کیوں نہیں چاہتا؟ اس لیے کہ اس مکھی کھانے سے یا مکھی دودھ میں پڑ جائے یا چائے میں مکھی گر جائے تو ہم چائے ضائع کر دیتے ہیں، دودھ ضائع کر دیتے ہیں، پیتے نہیں. ہے تو مکھی، کوئی سانپ نہیں ہے، آدمی مر نہیں سکتا، صرف کڑاہٹ آتی ہے. اسی طرح جسم کے اندر ایک اللہ نے نظام پیدا کیا ہے، وہ نظام کڑاہٹ. جب کوئی غلط سی بات انسان کے سامنے آتی ہے تو انسان کو خود بخود کڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے. جب جس بات پر تمہیں کڑاہٹ معلوم ہو، تمہاری عقل کہے کہ یہ بات کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے، تو پھر کسی دوسرے عالم سے پوچھو.
وہ بھی ویسی بات کرے، تیسرے سے پوچھو، اگر وہ بھی ویسی بات کرے ان سے ثبوت طلب کرو، قرآن دکھاؤ۔ اگر وہ قرآن نہ دکھائیں، وہ کوئی حدیث دکھائیں، تو پھر یہاں ہمارے پاکستان میں علماء کی بہت کمپنیاں ہیں۔ ایک کمپنی ہے بریلوی علماء کی، اس سے ہم بات پوچھ رہے ہیں، ہمیں تسلی نہیں ہو تو دیوبندی سے چلے جائیں، ان سے پوچھیں۔ میرا مطلب جو دیوبندی بریلوی اہل حدیث انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، شیعہ وغیرہ انہوں نے اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، جو میں تقریر کرتا ہوں اس پر آ کر، میری نظر میں نہ دیوبندی ہوتا ہے، نہ بریلوی ہوتا ہے، نہ اہل حدیث ہوتا ہے، نہ شیعہ ہوتا ہے۔ میں میری نظر میں قرآن ہوتا ہے، میں قرآن بیان کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ آیت میں نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 44 پڑھی ہے، آپ وہاں دیکھ لینا، مجھ پر ناراض نہ ہونا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نازل کردہ کے مطابق جو شخص حکم نہ کرے، بات نہ کرے، تو ایسے لوگ کافر ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس چیز کو چھوڑیں کہ صرف اللہ کے قرآن کی طرف آئیں، باقی سب چیز کو چھوڑیں۔ اللہ کے اگر ہدایت حاصل کرنا ہے تو میں اللہ کے قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں، جو اللہ کا قرآن فرمائے۔ اللہ کا قرآن جسے معصوم فرمائے گا بیعت کریں گے، غیر کی بیعت جائز نہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ جب اللہ نے اس کی گارنٹی نہیں دی، جس کے متعلق اللہ فرماتا ہے یہ معصوم من الخطا ہے، اس سے کوئی برائی نہیں ہو سکتی، میں اللہ یہ ضمانت دیتا ہوں، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرنا فسق ہے، اور جس کی اللہ اجازت نہ دے، گارنٹی نہ دے، ضمانت نہ دے کہ یہ معصوم ہے، تو ان کی اطاعت کرنا بھی فسق ہے۔ جن کی اللہ ضمانت دے دے یہ پاک ہیں، ان کی اطاعت نہ کرنا فسق ہے، گناہ ہے، اور جس کی اللہ گارنٹی نہ دے کہ یہ پاک ہیں، ان کی اطاعت کرنا گناہ ہے۔ تو بھائی معصوم کی اطاعت کرنا ہے، بیعت معصوم غیر معصوم نہ، بیعت ہو سکتی ہے نہ اطاعت ہو سکتی ہے۔ تو بات تقلید کی چل رہی تھی، تو یہ تو تقلید ہے کہ عالم کا مسئلہ اگر آپ کو مطمئن کرتا ہے تو عمل کریں۔ اگر آپ ان پڑھ ہیں، ایک سے پوچھیں، دوسرے سے پوچھیں، مگر یہ سوچیں کہ اختلاف کس بات پہ آ رہا ہے۔ ہم یہ تو کہتے جی ہاں ٹھیک ہے، مگر کوئی نماز میں ہاتھ ناک کے نیچے باندھے کھڑا ہے، کوئی ناک پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، کوئی ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی رفع یدین کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، آپ مطمئن ہیں ہر مقام پر۔ یہ اطمینان قلب جو ہے یہ تو بت پرستی ہے، کیونکہ یہ پارٹی بندی ہے۔ کوئی جس پارٹی میں کھڑا ہے اس پارٹی کو صحیح سمجھتا ہے، کوئی جس پارٹی میں ہے وہ اس پارٹی کو صحیح سمجھتا ہے۔ اگر اس کے عقل میں، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو نماز میں اختلاف کیوں ہے؟ تو سوچنے والے کے دل میں یہ خیال آئے گا۔ تو میں یہ عرض کروں گا بھائی، مسئلہ یہ ہے، تقلید کی بات چل رہی ہے، علماء سے پوچھیں، علماء کی اتباع کا حکم نہیں ہے، اتباع رسول کا حکم ہے، سوائے رسول کے کسی کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اے رسول ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، تو فَاتَّبِعُونِی، پھر میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو۔ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو یہ مقام رسالت ہے، یہ مقام عام آدمی کو نہیں دیا جا سکتا کہ جو آئے وہ کہے میری پیروی کرو، کیونکہ میں نے عربی پڑھ کر گردان ہو گیا ہوں، میں بڑی گردانیں کی ہیں، یہ زارا بات کی گردان ہر ایک شخص کو آتی ہے، ہر شخص پکا لیتا ہے۔ کیا انگلش پڑھنے والا ہر آدمی سائنسدان ہے؟ ہر انگلش والا سائنسدان جس طرح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ہر عربی جاننے والا عالم نہیں ہو سکتا۔ علم اور بات ہے۔ جہاں تک قرآن مجید پڑھنے کا تعلق ہے، جو شخص یہ کہتا، جب ہم پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہے کہ تم غلط پڑھ رہا ہے، یوں سمجھو وہ قرآن سننا نہیں چاہتا، وہ قرآن سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ روز حشر ہم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ قرآن تم نے
مخارج کے ساتھ پڑھا تھا؟ کیا قرآن تم نے قرآن پڑھنے میں زبر دیر کی غلطی تو نہیں کی؟ یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا قرآن کے مطلب کو سمجھا تھا؟ کیا تم نے قرآن پر عمل کیا تھا؟ تمہارے پاس قرآن تو تھا، تم اس قرآن پر عمل کرتے تھے یا مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق عمل کرتے تھے؟ تم اس قرآن پر عمل کرتے تھے یا پیر صاحب کے کہنے پر عمل کرتے تھے؟ پیر صاحب کو دے دو، رقم جتنی دینی ہے اس کو ضرورت ہے، تمہارے پاس اگر کوئی پیسہ فضول ہے تو پیر صاحب کو دے دے، یہ پیر صاحب کی خدمت کا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اور پھر پیر صاحب کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، اگر کسی سید سے محبت رکھتے ایسے سادات سے تو میں سمجھتا یہ محبت رسول ہے، تو پھر میں سمجھتا کہ یہ اس لیے سید سے محبت رکھتے کہ یہ رسول کے بھی اولاد سے ہے۔ مگر تمہارا تو پیر کوئی سواگ ہے، کوئی سیال ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیر اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے تو یہ نہیں فرمایا، اللہ نے تو سورۃ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان یاخذون اموال الناس بالباطل۔ اور ایمان والو، زیادہ تر مولوی حضرات اور زیادہ تر یہ زاہد عابد پیر صاحبان، یہ تو لوگوں کا باطل طریقے سے کھاتے ہیں، وہ جو صدون عن سبیل اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یہ تو باطل طریقے سے ہمارا مال کھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سے یہ پیروں کے متعلق اگر قرآن میں اللہ نے فرمایا، آیت پڑھ ڈالی ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں یہ تو بات ہے، یعنی تم انہی کو ولی اللہ سمجھتے ہو جن کی قبر پر سنگ مرمر کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں؟ مجھے یہ بتائیں پھر خوف و غم تو اولیاء اللہ پر نہ ہوگا؟ اگر تم اپنے آپ کو جہنمی سمجھتے ہو تو پھر نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو؟ ورنہ اولیاء اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو روز حشر جہنم سے بچ جائیں گے، جنت میں جائیں گے، ان پر جہنم کا خوف و غم نہ ہوگا۔ اللہ نے ان کو اولیاء اللہ فرمایا۔ ان کی کون سی گارنٹی ہے یہ اولیاء اللہ ہے؟ ان کی کون سی گارنٹی ہے؟ ایک سید ہے، تم کہتے ہو جی یہ وہ سید نہیں ہے جو وہ تھے، ان کا تو کوئی احترام نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ میرا احترام کرو، میں بھی تو خطا کار انسان ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم سید کا احترام اس وجہ سے کرتے کہ وہ اولاد رسول ہے تو یہ محبت رسول کی ہوتی۔ یہ تو ہم سمجھتے کہ رسول کریم کی محبت کی وجہ سے سید کا احترام کر رہے ہیں، ورنہ اس سید میں تو کوئی کمالات نہیں ہیں۔ تو اسی طرح تم نے تو سید کو چھوڑ دیا ہے، مگر 500 سال ہوئے جو شخص مر گیا ولی اللہ کہلاتا ہے، اس کی قبر پر جو جاتے ہو تو ان کی اولاد کی عزت ہو رہی ہے۔ کوئی ولی اللہ تھا تمہاری نظر میں، اسے 500 سال ہو گئے، فوت ہو گیا، تو ان کی قبر پر تم جاتے ہو اور ان کی اولاد کے ہاتھ چومتے ہو۔ اگر یہی کیونکہ اس ولی اللہ کی اولاد ہے وہ، کیا رسول کریم کی اولاد کی اتنی شان نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے تم ان لوگوں کی وجہ سے اولیاء اللہ کی شان زیادہ تھی۔ نہ سید کا اتنا احترام ہے کہ ہاتھ چومے، اور نہ سید کسی کو بچانے والا ہے جہنم کی آگ سے، مگر یہ ہے کہ اگر سید کا احترام اس وجہ سے کوئی کرے کہ رسول کریم کی وجہ سے تو وہ بہتر ہے۔ مگر بات یہ ہے تو ہم اس طرح کسی کی بیعت نہیں کرتے، کیونکہ غیر کی بیعت ایسی ہے جیسے شرک ہو۔ ہم اللہ رسول کی بیعت ہو چکے ہیں، وعدہ کر چکے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں لا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، ہم لوگوں کے کہنے پر اگر ان کا کہنا مانیں جیسا اللہ کا کہنا مانتے، پھر اللہ میں اور عوام میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر تو کوئی فرق نہ ہوا۔ بھائی یہ نہیں ہے، ہم صرف اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو آپ کسی مجتہد سے، کسی عالم کی تقلید کا مسئلہ یہ اس سے پوچھیں، جب وہ بات اگر تمہارے دل کو مطمئن کرے تو ٹھیک ہے، مطمئن یہ دیکھنا کہ اختلاف تو نہیں ہے، اگر اختلاف ہو تو پھر اطمینان کیوں کرتے ہو؟ جیسے میں نماز کی مثال دے چکا ہوں، تو نماز میں اختلاف ہے، پھر اطمینان کس چیز کا ہے؟ پھر تو اہل سنت بریلی سے پوچھے کہ ہم نے ناف پر ہاتھ کیوں باندھے ہوئے ہیں یا ناف کے نیچے کیوں باندھے ہوئے ہیں؟
देवबंदी से पूछे भी नाक पर हाथ क्यों बांधे हुए हैं, अगर इसकी कोई दलील क्यों बांधे हैं? अगर हम आए, अल्लाह ने फरमाया आओ नमाज पढ़ो, मैं कहूँ किसी को आओ भाई रोटी खाओ, क्या आप हाथ बांध कर आएंगे? ऐसे चले आएंगे ना? वो तो मैं कहूँगा कहाँ बैठना, क्या आप ले जाएंगे यहाँ आकर? जो मैं कहूँगा कि आप कुर्सी पर बैठो, यहाँ इस दस्तरखान पर बैठो, इस फर्श पर बैठो, तो बैठेंगे आप। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया आओ नमाज के लिए। यूं समझो कि मदीना मुनव्वरा में पहली नमाज हो रही थी, सब गए। जब वहां पर गए रसूल ने फरमाया होगा कि हाथ बांध लो, अगर उसने नहीं फरमाया क्यों बांधे हैं? अगर उसने फरमाया तो फरमान दिखाए। और दूसरी बात, या अल्लाह ने फरमाया होगा कुरान में, जिस तरह नमाज की बात की हर नमाज में बात बाद में होगी, नमाज की बात बाद में होगी। बात यह हो रही है कि जब किसी चीज में इख्तलाफ हो तो आप क्यों यकीन कर लेते हैं कि बस जिस पार्टी में हम ठीक है? ये यकीन क्यों करते हैं? ये तो गोया खुद बहुत जन्म जा रहे हैं। तो जब मौलवी साहब कोई बात कहे, कोई फतवा दे, अगर आपका दिल मुतमैन इस तरह है कि इख्तलाफ आपको कहीं मालूम नहीं होता और दिल मुतमैन है ये फतवा सही है तो अमल करें। अगर कहीं पर दिल में खुटक पैदा होने लगे या इख्तलाफ नजर आए, बरेलवी से पूछें, अगर और उससे इस तरह पूछे कि कोई दलील दो, कोई आयात दिखाओ, कोई हदीस दिखाओ, फिर उस आयात को या हदीस को नोट करते हैं। आप अनपढ़ हैं ना, फिर देवबंदी से पूछे आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसके बाद अहले हदीस से पूछे आप ऐसा क्यों करते हैं, फिर उसके बाद शिया से पूछे आप ऐसा क्यों करते हैं, तो इसकी कोई दलील, इसकी कोई सबूत। जब जिस आलिम की बात पर, अगर ऐसा ना हो, हम शिया उलमा की तकलीद की बात करते हैं, एक आलिम है मिसाल सिस्तानी साहब है, उसकी हम तवजीह को देखते हैं, उसमें मसला कुछ है, फिर और हमें पसंद नहीं आता तो कोई नहीं, आल खोई को छोड़ दे, सिस्तानी साहब को छोड़ दे, आल खोई की तवजीह को देते। अगर मुतमैन नहीं होता दिल, किसी और किसी और किसी और किसी और, यानी जब आप मुतमैन हो जाए तब ठीक है। अगर नहीं हो सकते तो उलमा से बात करें, उन्हें कहें इस बात की दलील दिखाओ। ये हमारे जो मुज्तहिद शिया हज़रात हैं, इन्होंने जो तौजीहात लिखी हैं उनमें सबूत कोई नहीं दिया, बस ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। क्या ये खुदा बन बैठे हैं? क्या ये नबी बन बैठे हैं? उनको हक था कि वो लिखते कि हम ये मसला इस आयत के तहत दे रहे हैं, ये मसला इस हदीस के तहत दे रहे हैं, हदीस की शायद ये आयत है। तशरीह होती तो आजकल कोई इंसान भी दीन से नावाकिफ ना होता, क्योंकि तशरीह है नहीं, ऐसे बात लिख दी बस जी। ये आबे कसीर इसको कहते हैं, जो जिसकी मिकदार कुर के बराबर हो। हमें पता नहीं है कुर क्या है, और 128 मन तबरेज़ी के बराबर हो। हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमें किलो बताने चाहिए तबरेज़ी क्या होता है। यानी इस तरह वजाहत ना होने की वजह से उनका मकसद यही है कि ये लोग हमारे ही कासा वैस रहे हमेशा। ऐसा नहीं, लोगों को अपना पाबंद ना करो, लोगों को अल्लाह रसूल का पाबंद करो। ये बैयत हराम है। ऐसी तकलीद जिसमें ये हो कि मैं बस इस आलिम का मुक़ल्लिद हूँ और किसी आलिम की मैं तौज़ीह नहीं देखना चाहता, न किसी से मैं मसला पूछना चाहता हूँ। अब अगर कोई गलती है ये मसले में तो फिर उस आलिम से पूछा जाएगा, मुझसे नहीं पूछा जाएगा। ये भी आपका नजरिया गलत है। अल्लाह ने वैसे सूरह बनी इसराइल में भी फरमाया और वैसे दीगर कई मकामात पर अल्लाह ने फरमा दिया है कि ला तादुर वाज़रतन विज़रा उख़रा, रोज़ हशर को कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो आज मैं अपनी बात इसी बात पर ख़त्म करता हूँ। भाई बैयत किसी की नहीं करना, गैर मासूम की बैयत करना वह अल्लाह से शिरक है, फिस्क व फजूर है। गैर मासूम चाहे वो वलीउल्लाह हो, गौस हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, ताबी हो, सहाबी हो, कोई हो, गैरुल्लाह की गैर मासूम की बैयत हम नहीं कर सकते। अगर गैर मासूम की बैयत करेंगे ये शिरक होगा, ये हराम है, ये नाजायज़ है। रोज़ माशर अल्लाह से गोया वादा किया हुआ ख़त्म होता है तो रोज़ माशर अल्लाह जहन्नम में दाखिल करेगा। हम गैर मासूम की बात सुनेंगे ज़रूर, जैसे कि सूरह ज़मर की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है कि बशरी बादिल्लज़ीना यस्तामिऊनल कौला फयत्तबिऊना अहसनहु, मगर अहसन बात की सूरह ज़मर आयत नंबर 18 है, आप देख लेना। आपके पास भी तर्जुमा वाला कुरान होगा, नहीं है तो खरीद ले। तो ये है कि बात को सुनते हैं वो फिर सोचते हैं,
صحیح ہو تو عمل کرتے ہیں، غلط ہو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح ہم علماء کی بات کو سنیں گے، اگر پسند آئے گی تو عمل کریں گے، نہیں تو دوسرے عالم سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے، دوسرے سے پوچھیں گے۔ یہ تفرقہ چھوڑیں، یا تو سب کو عالم سمجھیں یا سب کو لا علم سمجھیں۔ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، یہ جو فرقے بات ہیں ان کو چھوڑیں، یا سب کو عالم سے بھولے ہوئے ہیں، سب بھولے ہوئے ہیں، یہ نہیں جان بوجھ کر وہ اختلاف نہیں کر رہے، بھولے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ہر بات کے لیے ناظرین سمجھنا ہوگا، ہر قسم کے علماء سے ملنا ہوگا۔ اگر آپ شیعہ ہیں، ایک توضیح دیکھتے ہیں، اس میں مسئلہ آپ کو پسند نہیں آتا، یا پسند بھی آتا ہے، دوسرے کی دیکھے، تیسرے کی دیکھے، جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو کہ یہ شریعت کے مطابق ہے، فرمان خدا کے مطابق ہے، تو اس پر عمل کریں، ورنہ نہ کریں۔ تو بس میں اتنا عرض کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ العزیز اس بات پر بات ہوگی اگر زندگی رہی کہ ان علماء کا ہم نے کہنا کس طرح ماننا ہے۔ اس وقت میں آپ ناظرین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ کی رحمت برکت و سلامتی ہو آپ پر، آپ کے مال و اولاد کو اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔